अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम करेंगे ग्रेड 7 का सब्जेक्ट इस्लामियत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नया नोटिफिकेशन आए तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ आपके पास वमा अदरा का लैलतुल कद्र के बाद वाली आयत। ये लैलतुल कद्र जो है वो आप जानते हैं कि आपको सूरत भी आती है और इसकी अगली आयत के बारे में पूछा जा रहा है तो आपने इसका आंसर लगा देना। आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। सवाल नंबर 2 है, हदीस मुबारका के मुताबिक वादा तोड़ना निशानी है, किसकी निशानी है? मुनाफिक की, ए वाला ऑप्शन। सवाल नंबर 3 है, जंग यमामा में 700 हाफिज़ सहाबा कराम अजमईन की शहादत से अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, अकीदा नबूवत का। तो ये आपके पास डी वाला ऑप्शन है, इसको आपने टिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 4, खाना पीना और सोना जैसे कामों से पाक हैं। तो ये आप बेटा जानते हैं कि कौन पाक है, तो वो हमारे पास है बी वाला ऑप्शन, फरिश्ते। सवाल नंबर 5 है, हदीस मुबारका हदीस नबवी के मुताबिक सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में है बरकत। के बाद है सवाल नंबर 6, दुआ की कबूलियत के लिए दुआ के शर्रा और आखिर में पढ़ना चाहिए। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा दरूद शरीफ। तो आपके पास ये ऑप्शन है डी वाला, तो इसके ऊपर आपने डी के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद है आपके पास सवाल नंबर 7, मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करना जानते थे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो आप मुसलमान बन के इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करना कौन चाहता था? वो मुनाफिकीन थे। ग़ज़वा खंदक में मुसलमान मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? सवाल नंबर 8 में आपने ये बताना है ग़ज़वा खंदक में मुसलमान मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी। तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3000। तो आपने यहाँ पे 3000 पे जो है सी वाले ऑप्शन पे लगा देना। सवाल नंबर 9 है, ग़ज़वा कदीना से हमें ये सबक मिलता है कि मुसलमानों को हमेशा मुहतात रहना चाहिए। तो ग़ज़वा हमें किससे से मुसलमान हमेशा किससे मुहतात रहना चाहिए? मुसलमानों को हमेशा मुनाफ़िकों से मुहतात रहना चाहिए। तो उसके बाद है सवाल नंबर 10, कुफ़ार के ज़ुल्म सितम के बावजूद हज़रत अबू जंदर रज़ी ताला अन्हा को मक्का वापस भेजने से सबक मिलता है। तो ये किस चीज़ का सबक मिलता है यहाँ से? तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वादा की पासदारी का। तो ये आपके पास आंसर है डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 11, मदीना मुनव्वरा में पहली दरसगाह कायम हुई। तो मदीना मुनव्वरा में जो पहली दरसगाह कायम हुई वो कब हुई? वो है जी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है सी वाला, सफ़ा। सवाल नंबर 12, हदीस मुबारका सच्चा मुसलमान वह है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे पैगाम में है। तो आंसर आएगा अमन का। सवाल नंबर 13, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सब्र है। तो ये ऑप्शन है दौलत, नेमत, इज़्ज़त और रोशनी। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सब्र के बारे में आपको पता है कि क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी वाला, रोशनी। सवाल नंबर 14, सीरत तैयबा से हम सीखते हैं कि हमारा अंदाज़ गुफ्तगू होना चाहिए। तो हमारा अंदाज़ गुफ्तगू इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, बिल्कुल सादा। तो ये आपके पास बी वाला ऑप्शन है। सवाल नंबर 15, हदीस मुबारका के मुताबिक वो कभी मोहताज नहीं होता जो खर्च करने में महलूस रहे। अदल को, मियाना रवि को, हमदर्दी को या फिर आजी को। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मियाना रवि। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सवाल नंबर 16, बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला की राह में खर्च करना कहलाता है। तो बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला की राह में खर्च करना कहलाता है बेटा सखावत। सवाल नंबर 17, दौरान सबक बात समझ ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब आपको बात समझ ना आ रही हो तो हम क्या करते हैं, आपको सवाल पूछें, टीचर से सवाल पूछना चाहिए। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 18, तकब्बुर से बचने के लिए हमें दूर रहना चाहिए। तकब्बुर से बचने के लिए हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? वो है हमारे पास बी वाला ऑप्शन, नमूदो नुमाइश से। सवाल नंबर 19, हज़रत अबी बिन काब रज़ी ताला अन्हा की ज़िंदगी से मोहब्बत का सबक मिलता है, दुनिया से, अहले खाना से, कुरान मजीद से या जानवरों से। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कुरान मजीद से। सवाल नंबर 20, नमाज की एक बेहतरीन मिसाल है नज़्म ज़ब्त की, सखावत की, बर्दबारी की या सब्र और तहम्मुल की। तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाला ऑप्शन, नज़्म ज़ब्त की। सवाल नंबर 21, सहाबा इकराम रज़ी ताला अन्हा का तिजारत और मेहनत मजदूरी करना हमें दर्स देता है, सब्र
اور برداشت کا، کسب حلال کا، جہاد کا، وقت کی پابندی کا۔ تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا کسب حلال کا۔ سوال نمبر 22 سرکاری ذمہ داریوں کو کوتاہی کرنا کہلاتا ہے؟ ریاکاری، بدگمانی، غیبت یا خیانت؟ تو آپ کا آنسر ہے ڈی والا خیانت۔ سوال نمبر 23 ان اللہ لا یحب المفسدین کے ترجمہ کے معنی اللہ پسند نہیں فرماتا اسراف کرنے، فساد کرنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو؟ تو اس کا آپ کے پاس آنسر آ جائے گا بی والا فساد کرنے والوں کو۔ سوال نمبر 24 رسول اللہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت سلمہ کا یا حضرت حفصہ کا؟ تو آپ کے پاس اس کا آنسر ہے حضرت خدیجہ کا۔ سوال نمبر 26 ہے نیکسٹ آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 25 ہے آپ کے پاس امام حسن رضی اللہ عنہ کے مطابق دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے صداقت کی، اعتماد کی یا خیر خواہی کی؟ تو آنسر آپ کے پاس خیر خواہی کی۔ سوال نمبر 26 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہنے کی وجہ ہے؟ بادشاہ ہونا، وزیر ہونا، سب سے زیادہ احادیث سے روایت کرنا یا پھر سب سے زیادہ احادیث لکھنا؟ تو یہ سی والا آپشن ہے آپ کے پاس۔ سوال نمبر 27 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مشہور ہونے کی وجہ تھی؟ تدوین احادیث، تدوین فقہ یا تدوین قرآن مجید یا تدوین عربی ادب؟ تو اس کا آپ کے پاس آنسر آ جائے گا سی والا آپشن۔ سوال نمبر 28 ہے آپ کے پاس بے شک جس نے اسے۔ سوال نمبر 29 ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی وجہ سے شہرت ہے تفسیر قرآن میں؟ تو آپ کے پاس آنسر ڈی والا۔ سوال نمبر 28 ہے بے شک جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہے ہمیں اس فرمان سے پاکیزگی ترغیب ہے؟ تو ڈی والا نفس کی۔ سوال نمبر 30 ہے واپسی کا راستہ ختم کرنے کے لیے بن زائد رحمۃ اللہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا تھا؟ وہ آپ کے پاس آنسر اس کا آ جائے گا جہاز چلانے کا۔ سوال نمبر 31 ہے آپ کے پاس لفظ اقرا کا معنی ہے؟ تو اقرا کا معنی بیٹا ہے پڑھ، تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کا آپشن ہے اے والا، تو آپ نے یہ اے والے آپشن کے اوپر اس کو ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر ہے 32 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کی عدالت میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ آیا، تو وہ آپ کے پاس ہے سی والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ہے حصہ دوم انشائیہ سوالات، سوال نمبر 33، سوال نمبر 34، 35، سوال نمبر 36 اور سوال نمبر 37۔ تو یہ سارے آپ کے پاس سوالات دیے گئے، ان کے 3 پارٹ اور ان کو آپ نے پورا اچھے سے کرنا۔ تو اس کے آنسرز جو ہیں وہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، تو آنسر سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 33 حدیث کی روشنی میں نماز جنازہ میں شرکت کی اہمیت بیان کریں؟ تو آپ نے بیٹا یہاں سے یہاں تک اس کو کر لینا ہے۔ آگے ہے نماز اشراق کسے کہتے ہیں؟ نماز اشراق یہاں سے یہاں تک ہے، سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ یہ عموماً سورج کے آدھا گھنٹے نکلنے کے بعد کی جاتی ہے۔ تو حدیث نبوی کی روشنی میں چاشت کی نماز کی فضیلت تحریر کریں؟ تو بیٹا آپ نے یہاں سے یہ یہاں تک کرنی ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ رکھتے ہیں، جب اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان کے بدلے میں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے بیٹا جی سوال نمبر 34 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گورنروں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیے گئے احکامات لکھیں؟ تو آپ نے یہ والا سوال یہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو یہ سوال یہاں سے یہاں تک کرنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ آپ کے پاس سوال ہے معلم انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ صحابہ وسلم کے طریقہ تدریس کے 5 نکات بیان کریں؟ تو یہ 5 نکات آپ کے پاس ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے کرنے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے صفحہ کی درسگاہ سے رہنمائی لیتے ہوئے دور حاضر کے تعلیمی اداروں میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ تو یہ والا سوال بیٹا آپ نے
یہاں سے یہاں تک کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے سوال نمبر 35، امن امامہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال آپ کا یہاں سے یہاں تک ہوگا۔ امن امامہ سے مراد ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر شخص کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس قرآن مجید میں ریاکاری کی مزاحمت کیسے بیان کی گئی ہے؟ تو یہ والا آپ کا کوسچن آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے نمود و نمائی سے بچنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ تو یہ والا آپ کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی بیٹا سوال نمبر 36، کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ کسب حلال سے مراد ہے کہ حلال اور جائز ذریعے سے روزی کمانا۔ تو یہ آپ نے بیٹا یہاں سے یہاں تک کر دینا ہے، کیونکہ کسب حلال سے مراد یہ ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے روزی کمانا۔ تو آگے انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت سے کسب حلال کی مثالیں لکھیں۔ تو یہ آپ کے پاس یہ مثالیں حضرت آدم کی، حضرت نوح کی، حضرت ہود اور ابراہیم کی۔ تو یہ والی آپ نے کہا حضرت نوح نے بڑائی کا کام کیا، حضرت ہود نے تجارت کا کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلہ بانی کی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے روزمرہ کی زندگی میں کسب حلال سے ہونے والے فوائد لکھیں۔ تو یہ آپ کے پاس فائدے یہاں سے یہاں تک آپ نے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 37، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیوں کیا؟ تو آپ کے پاس یہ آنسر ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد ہے پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں امن امامہ کی ایک مثال لکھیں۔ تو یہ آپ کے پاس آنسر ہے اس کا یہاں سے یہاں تک۔ تو بیٹا کہ میں نے سارا جو گیس پیپر ہے وہ آپ کو دے دیا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کا سارا پیپر اسی میں سے ہی آئے گا۔ تو آپ نے جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اپنے فرینڈس تک لازمی شیئر کریے گا، تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے آمین لکھ دینا ہے۔